اسلامی ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 4 اپریل 2025 جمعہ کا دن، جمعۃ المبارک کا دن۔ ناظرین آج پروگرام میں ہم بات کریں گے، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، جو دھڑے بازی ہے ودن پارٹی وہ کافی جو ہے واضح طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہے، کیا محرکات ہیں، بات ہوگی۔ پھر آپ کو لے کے جائیں گے کراچی، خاص طور پر وہاں پہ ایم کیو ایم کیا بات کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کیا بات کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے پروگرام کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ٹریڈ وار ہے اس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ ابھی تک جاری و ساری ہیں۔ چائنا نے آج جو ہے اس کے اوپر رسپونڈ کیا ہے، ایکولی انہوں نے 34% ٹیرف لگا دی ہے امریکن گڈز کے اوپر، تو پوری دنیا کے اندر اس وقت بونچال ہے۔ افغان جو باشندے ہیں ان کی واپسی کے حوالے سے آپ کو پتا 31 مارچ کی تاریخ طے تھی، پھر عید کی چھٹیاں آ گئیں، تو وہ معاملہ جو ہے اس کے اوپر حکومت بالکل کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو واپس بھجوائیں گے۔ کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی یہ سٹوری۔ سب سے پہلے لیکن آج جس ایشو کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، ایک تو ناظرین آج 46ویں برسی ہے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کی۔ اسی سلسلے میں وہاں پہ ہر سال آپ کو پتا ہے کہ بڑا ایک جلسہ ہوتا ہے۔ آج بھی بلاول بھٹو زرداری جو ہے ایک جلسے سے خطاب کریں گے، اور وہاں پہ جو ایشو زیر بحث ہے وہ ہے نئی نہروں کے حوالے سے، وہ کیا معاملہ چل رہا ہے، وہ کیا تقریر کرنے جا رہے ہیں۔ سنجے سادھوانی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن سنجے سادھوانی کے پاس جانے سے پہلے ناظرین ہم یہ جو نہروں کا معاملہ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا جو آپ کو ہے نا وہ ماضی کے وہ جھروکے میں آپ کو لے کے جائیں گے کہ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ ویری ریسنٹلی یہ جو نہروں کا معاملہ تھا اس کے اوپر جب فیصلہ ہوا تو بذات خود محترم پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو کہ دوسری دفعہ اس وقت پاکستان کے صدر کے طور پر موجود ہیں، انہوں نے ایک میٹنگ چیئر کی تھی۔ اس میٹنگ کو انہوں نے چیئر کیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جولائی 8 2024 کا واقعہ ہے۔ میٹنگ کو انہوں نے چیئر کیا، اور اس میٹنگ کے دوران جو چیزیں طے ہوئیں کہ یہ جو 6 نئی نہریں نکالی جانی ہیں، گرین انیشیٹو پاکستان جو پروجیکٹ ہے اس حوالے سے وہاں پہ جو بنجر زمین ہے اس کو سیراب کیا جانا ہے، اور اس کے اوپر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے جو واضح طور پر احکامات تھے کہ تمام صوبے جو ہیں جو بھی ان کے پاس اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ان کے پیسے درکار ہیں وہ اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ایلوکیشن کرے اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ تنازعات کا شکار ہے۔ آج بھی صبح سینیٹر افنان پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، پاکستان جو ہمارا جو ایئر وائی کا صبح کا پروگرام ہے باخبر صبح، وہاں پہ موجود تھے۔ انہوں نے وہی بات دہرائی جو اب ہم نے آپ کو ایک پریس ریلیز دکھائی ہے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی، جس میٹنگ کو چیئر کیا تھا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے۔ سینیٹر افنان صاحب بھی اسی میٹنگ کا حوالہ دے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ یہ منصوبہ جو ہے یہ ان کی ایگریمنٹ سے شروع ہوا تھا۔ 8 جولائی 2024 کو ایک پریس ریلیز موجود ہے جو پریزیڈنٹ ہاؤس کا ہے، تو پریزیڈنٹ صاحب نے ہدایت جاری کی تھی تمام صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کے فنڈز پرووائڈ کرے۔ اب اگر انہوں نے یہ اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس منصوبے کو جو ہے وہ شیلف کرنا چاہیے، کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے وہ اس معاملے کو روک سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کولیشن گورنمنٹ کے اندر بالخصوص پیپلز پارٹی کی بات جو ہے وہ ہم اس کو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کو انٹرٹین نہ کریں، کیونکہ ان کے بغیر حکومت تو نہیں چل سکتی۔ یہ انہوں نے حوالہ دیا سید مراد علی شاہ چیف منسٹر سندھ، انہوں نے 29 مارچ اسی سال جو ہے اس میٹنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک بند کمرے کے اندر یہ میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے اندر کوئی ایسے فیصلے نہیں ہوئے تھے جس کے اوپر صدر پاکستان نے کوئی اپنے سائنز کر دیے تھے۔ پریزیڈنٹ زرداری کی اس میٹنگ کی بات کریں گے، وہ میٹنگ تو 4 لوگوں کے سامنے بند کمرے میں ہوئی، انہوں نے تو پارلیمنٹ کے سامنے سب کے سامنے اعلان کر دیا، تو بات ختم ہو جانی چاہیے نا ادھر، کہ پریزیڈنٹ زرداری کی بات تو ختم ہو جانی چاہیے۔ پلس وہ خود کہہ رہے ہیں اور میں بتا رہا ہوں کہ ان کا اپروول کا کوئی ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے، وہ بات ختم ہو جانی چاہیے۔ اور ہمارے پاس اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو طاقت ہے، کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جو سندھ کے لیے نقصان دہ ہوگا وہ نہیں بن سکتا۔ اس طاقت کا اظہار تبھی کریں گے نا جب ہم سمجھیں گے کہ باقی چیزیں کام نہیں کر رہی۔ اور چونکہ یہ معاملہ دن بدن گرم ہوتا جا رہا ہے، آج جو ہے سی ایم سندھ نے اس حوالے سے مزید بات کی کہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے
پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ وہ ہماری بدولت قائم ہے اور اگر ہم سائڈ پہ ہٹ گئے تو پھر آپ گر جائیں گے. وفاق میں ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے، لیکن وفاق کی حکومت پیپلز پارٹی کی بدولت کھڑی ہے. اگر آج سوچے پیپلز پارٹی چھوڑ دیتی ہے حکومت کی سپورٹ حکومت میں تو نہیں ہے اور گر پڑتی ہے، کوئی اور جماعت بھی نہیں بنا سکتی. یا تو نئے الیکشن ہوں گے یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں سوچنی ہوتی ہے. لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب، اسلام آباد اسٹوڈیو میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں، لیکن پہلے ہم سنجے سادوانی ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ موجود ہیں لوڈیرو، وہاں ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں. کل سے آج تک سنجے کافی خبریں آ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آج تقریر کرنے جا رہے ہیں. 46ویں برسی ہے جو ان کے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی. اس موقع کے اوپر وہ خاص طور پر اس ایشو کو ایڈریس کریں گے اور خبر یہ ہے کہ کافی کوئی سخت سٹینس لینے جا رہے ہیں. آپ کی بات ہوئی ہے وہاں پہ، پاکستان ظاہر پیپلز پارٹی کے تمام لیڈران موجود ہیں کیونکہ صدر پاکستان ان کو کورونا کی جب سے وہ تشخیص ہوئی ہے وہ تو آئسولیشن میں. خبر کیا ہے، کوئی بات ہوئی ہے آپ کی کسی اہم لیڈر سے؟ جی بالکل خبر صاحب، دراصل جب سے کرونا شروع ہوا تھا اس کے بعد سے 4 اپریل جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی ہے وہ پیپلز پارٹی لاڑکانہ میں اب تقریباً گزشتہ 3-4 سال سے نہیں منا رہی تھی. وہ پورے سندھ میں اعلان کرتے تھے یا پورے پاکستان میں ڈویژن سطح پر جو ہے وہ جلسے کرنے کا اعلان کرتے تھے. لیکن اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی پر اتنا شدید پریشر تھا سندھ میں کہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا عوام کو اسی طرح موبلائز کرنے کا یا اس طرح عوام میں جانے کا. تو 4 اپریل کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے خود پارلیمانی پارٹی پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی سندھ کونسل کے اجلاس میں شرکت کی. تمام اراکین کو یہ کہا کہ اس دفعہ 27 دسمبر سے بھی زیادہ لوگ آپ کو 4 اپریل کو لے آنے اور 4 اپریل کو ہم اپنی کینالوں کے متعلق لائے عمل کا اعلان کریں گے. بلاول خود یہ اعلان کر چکے ہیں کہ میں وفاقی حکومت کو اپنا اسٹانس بتاؤں گا کہ کینال کے متعلق اگر آپ نے جو نوٹیفیکیشن نگراں دور میں جاری ہوا جا اس کے بعد جو وفاقی حکومت کے اقدامات ہیں اگر وہ واپس نہ لیے تو ہم حکومت سے اطاعت ختم کرنے سمیت دیگر آپشن پر غور کر سکتے ہیں. آج کی تقریر کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سخت ہوگی. اس کے کچھ حوالے یہ بھی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے تمام کارکنان کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ لاڑکانہ پہنچیں اور تمام جو پارٹی کے رہنما ہیں انہیں یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ساتھ بڑی تعداد میں جیالے لے کر لاڑکانہ آئیں. آج اگر بلاول بھٹو زرداری کینالوں کے متعلق اپنی پارٹی کی پوزیشن واضح نہیں کرتے تو سندھ میں انہیں بہت زیادہ دباؤ کا عوامی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس وقت سندھ کی صورتحال یہ ہے کہ سندھ کے ہر گاؤں میں دیہات میں کینالوں کے متعلق احتجاج ہو رہے ہیں. اس سے بڑا احتجاج کیا ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے عید نماز پڑھی اس کے بعد تمام مساجد میں جو خطبے ہوئے یا عید نماز کے بعد جو وہاں پر نمازی تھے انہوں نے کینال نامنظور کے نعرے لگائے. تو سندھ میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پوزیشن انتہائی خراب ہے. لوگوں میں انتہائی غم و غصہ پایا جاتا ہے. سندھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ان کا سودا کیا ہے. سندھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے ایوان صدر میں بیٹھ کر ان کینالوں کی پہلے منظوری دی جس کے بعد پیپلز پارٹی کو جب دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، شدید عوامی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد پیپلز پارٹی اپنے موقف سے پیچھے ہٹی اور انہوں نے کہا نہیں ہم سندھ کی عوام کے ساتھ ہیں. اس کی مثال آپ نے بتائی کہ 24 جولائی کو جو اجلاس ہوا ایوان صدر میں جس میں صدر زرداری کی جانب سے اس کینالوں کی منظوری دی گئی اس کے بعد میں منٹس لیک ہوئے. پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ وہ کسی بھی اسکیم کی منظوری صدر نہیں دے سکتے، صدر کے پاس ایگزیکٹو اختیارات نہیں ہیں، لیکن جو منٹس منظور لیک ہوئے اس میں واضح لکھا ہوا ہے. اچھا سنجے سادوانی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ کے پاس پھر آتے ہیں، دوبارہ آئیں گے. چودھری غلام حسین صاحب، آپ کی جو پارٹی ہے یو آر ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے قائد، لیکن ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بانی قائد ہیں، جو قائد عوام ان کو لقب دیا جاتا ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی ہے 46ویں. ان کی لائف کے بارے میں آپ کو کامنٹ کرنا چاہتے ہیں بحیثیت پولیٹیشین، جو ان کی لیگیسی ہے اوور دا ڈیکیڈز جو کہ آج تک ظاہر ہے قائم و دائم ہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے، اور ساتھ میں یہ نہروں کے معاملے کے اوپر کافی شدید دباؤ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر. دوگلے پن کا ان کو تانا مل رہا ہے کہ جی انہوں نے سندھ کا سودا کر دیا. سندھ کے لیے دریائے سندھ کا پانی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے تو شہر سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے کیوں یہ اتنا آرام سے فیصلہ ہونے دیا، یہ سوال بھی ہے. لیکن سب سے پہلے قائد کی لیگیسی.
دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جو تھے، انہوں نے پاکستان کی سیاست میں ایک تبدیلی جو ہے وہ لے کے آئے تھے. کم از کم دس پارٹ آف پاکستان، جو ویسٹ پاکستان پہلے تھا، ایسٹ پاکستان میں تو اور بھی طاقتیں تھیں، مولانا بشانی تھے، مجیب الرحمان تھے اور کئی اور گروپ تھے، لیکن ادھر اگر کوئی انقلابی تبدیلی لے کے آئے، وہ اس سے خیبر گمن، آپ بھی شاید کچھ آپ کو یاد پڑتا ہو کہ پنجاب میں اور سندھ میں اور ایون بلوچستان تو خیر اور بری حالت تھی کہ جو غریب لوگ تھے، جو بے زمین تھے، کاشتکار تھے یا مزارے تھے، وہ زمیندار کے پاس آ کے اس کے ساتھ کرسی پر تو بیٹھنا کجا، وہ چارپائی پر بھی نہیں بیٹھ سکتا، ان کو پاؤں میں بیٹھنے پر مجبور کیا جاتا تھا. یہ ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے یہ سوشل ایمنسپیشن کی کہ غریب آدمی جو ہے وہ بڑے چھوٹے تمام برابر ہو گئے، اور انہوں نے غریب کے لیے ان کی آواز بنے، اور مزدور کسان جو ہے ان کے لیے انہوں نے اپنا جدوجہد کی، اور انہوں نے 70 میں ان کو اس حصے میں بڑے پیمانے پر ووٹ دیے. پہلی تو بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کو اپنا اونچ نیچ جو تھی اسلام کے جو تعلیمات کے 100% برعکس ہے، اس کو کچل دیا، اور وہ بدل گئی، ایک پوری کی پورا ماحول تبدیل ہو گیا. دوسرا، جب وہ حکومت بنائی تو انہوں نے 3 بڑے کام کیے. ایک تو یعنی لبرلائزیشن آف پاسپورٹ امیگریشن پالیسی، یعنی اگرچہ خان عبدالقیوم خان وزیر داخلہ تھے، انہوں نے زیادہ انیشیٹو لیا، لیکن بہرحال گورنمنٹ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کی تھی. تو انہوں نے پہلے پاسپورٹ لینا اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے کوئی کسی کا رشتہ کرنا ہو یا کوئی بہت ہی ناممکن چیز، ادھر سے اٹیسٹیشن کراؤ، ادھر سے رپورٹ لاؤ، ادھر سے جاؤ، وہ جاؤ. تو اس سے یہ ہوا کہ مڈل ایسٹ میں اس وقت کافی فرق پڑا ہوا تھا اور نوکریاں نکلی تھی، اور بے شمار پاکستانی جو ہے ان کو موقع ملا، وہ پاسپورٹ. یہ لوگ ابھی بھی یاد کرتے ہیں، بالکل جو پہلی دفعہ یہ اوپننگ ہوئی تھی جیسا بالکل یاد کرتے ہیں. جی. نمبر 2. نمبر 3، نیوکلر پروگرام کی انیشیشن جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے کی. جب پاکستان 2 لخت ہو گیا 71 میں، تو یہ تھا کہ یہ آج گیا کل گیا. تو انہوں نے اس کا 74 میں انڈیا نے دھماکے کیے، تو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے ان کا مقابلہ کیا. انہوں نے کہا گاز کھائیں گے لیکن ہم ایٹم بنائیں گے. ایٹم بم بنا تو وہ ضیاء الحق کے وقت میں، لیکن بہرحال دس کریڈٹ گوز ٹو ہم. اور تو دوسرا یہ ہے. اور تیسری، انہوں نے بے شمار اصلاحات کرنے کی کوشش کی، وہ متنازع ہیں، لیکن اس کے بعد پارٹی آج بھی جو زندہ ہے تو ان کی خدمات کی وجہ سے ہے. لیکن پارٹی نے غربت کو ختم کرنے کے لیے، عوام کو اپنا خط غربت سے نکالنے کے لیے جس طرح کی ایفرٹس ان سے توقع ہے، میرا خیال اس میں وہ بری طرح ناکام رہے ہیں. لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے جو کارنامے کیے وہ رہتی دنیا تک یاد رہیں گے. پھر یعنی جو ایک فتنہ تھا قادیانیوں کا، اس کو بھی انہی کے دور میں نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا. تو کئی ان کے کارنامے ہیں، لیکن جو اصل پرابلم یہ ہوئی ہے کہ کئی چیزیں جو کرنی چاہیے تھی ان کو، یعنی جو زمینداروں کا غلبہ تھا، یا یعنی مطلب ہے کہ پاکستان میں غریب کی 2 وقت جو روٹی کا آج تک بحران چل رہا ہے، اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، نہ اس وقت نہ آج. تو لیکن میں کہوں گا ٹلٹ آف بیلنسز ان فیور آف ذوالفقار علی بھٹو ٹو دی ایکسٹینٹ ہی ڈیڈ مارولس اینڈ ایکسپشنل گڈ. بالکل صحیح ہے چوہدری صاحب. یہ نہرو کا معاملہ میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. حسن ایوب، پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ظاہر پریشر ہے. ایک سوال جو بڑا تواتر کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلا رہی ہے، 1 سال ہو گیا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بلائیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کتنا سیریس ایشو ہو سکتا ہے؟ ویسے تو آج رات کو بلاول بھٹو زرداری کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہتے ہیں اسٹارم ان ٹی کب لگ رہا ہے کہ بس ایسے ہی بس بیان بازی ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ ایشو از گونا بی ویری سیریس ایشو بٹوین دا 2 پارٹیز؟
اگر آپ کا جواب پہلے دے دوں یا میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں چودھری غلام حسین صاحب سے. میرے ذہن میں ایک سوال ہے کیونکہ یہ ابھی کافی زیادہ لوگوں سے ملاقات ہوئی, بزرگوں سے ملاقات ہو رہی تھی میری اس عید کے موقع کے اوپر, تو وہ بڑا ایک کوشچن کرتے تھے چودھری صاحب, مطلب یہ ایک ہمارے آپ اگر سمجھے تو جاٹکے ذمہ دار جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ تھے, کافی بزرگ تھے, کوئی 75-80 سال کے قریب ان لوگوں کی عمریں تھیں. وہ کہتے ہیں جی کہ جو زرعی اصلاحات ہوئی ہیں اس میں ملک میں زرعی اصلاحات ہونی تھیں, لیکن وہ اس میں صرف افیکٹ جو ہے وہ پنجاب کے بڑے ذمہ دار کو افیکٹ کیا گیا ہے, سندھ میں وہ افیکٹ ہوئے ہی نہیں بڑے ذمہ دار, اور وہاں پر دوبارہ انہوں نے ادھر ادھر کر کے لوگوں کے نام کروا کر دوبارہ زمینیں اپنے نام کروا لی, اور بڑی وہ ملی بھگت کے ساتھ یہ ساری چیز ہوئی تھی. از اٹ کریکٹ؟ کوئی ایسا کوئی چیز ہے؟ وہی بات کی ہے نہیں, چوہدری صاحب سے پوچھنا چاہ رہا بھی ہوں. کوئی خاص اثر نہیں, وہ جو ایک لینڈ ریفارمز کرنی تھی وہ آئی واش ہی تھا, دیٹ واز اے فیلور. لیکن وہ پنجاب میں کہتے ہیں کہ افیکٹ ہوا تھا, پنجاب میں ذمہ داروں کو تھوڑا بہت ہے, وہ لوگوں نے آج بھی ویسے ہی ہے. وہ کتابوں کے اندر بڑے واقعات مشہور ہیں جو لوگوں نے اپنے جو زمینیں اپنے خاندانوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھی, لیکن وہ پھر اپنے نام دوبارہ اپنے نام ٹرانسفر کروا دیں سم ہاؤ, اس طرح چیز ہوئی. چلیں, اچھا اس معاملے کے اوپر بات سر یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ جو مراد علی شاہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر تو وفاقی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. نمبر گیم ہے, واضح ہے. تو اگر وفاقی حکومت گر جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ پنجاب کی حکومت قائم رہے گی, سندھ کی حکومت بھی قائم رہے گی, بلوچستان کی حکومت بھی قائم ہے, اور اگر وہ کولیشن وہاں پر بھی ختم کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے, لیکن وہاں پر پھر کسی کی حکومت نہیں بنے گی. پھر وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ دنوں میں جو ہے وہ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں, پھر حکومت کس کی بنے گی؟ جو بندہ جہاں پر زیادہ مضبوط ہوگا وہاں پر حکومت لے لے گا. رہا سوال جی کے پی کے تو 2/3 میجورٹی ہے پی ٹی اے کے پاس, وہ حکومت کو بھی خطرہ نہیں ہے انٹل کہ انلیس کوئی پی ٹی اے والے خود ایڈونچر کرے, تو پھر دوبارہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے الیکشن ہو جائیں گے, میکسیمم یہی ہوگا نا. تو قومی اسمبلی کے الیکشن دوبارہ ہونے سے کیا, اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں حسن ایوب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر موجودہ بندوبست سے وفاقی سطح کے اوپر پیپلز پارٹی نکل جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ تو فرق پڑے گا نا, وفاقی حکومت کو تو فرق پڑے گا, لیکن دوبارہ پھر یہ ہے کہ کوئی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آ جائیں گے, پھر وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں گے, وہ الیکشن ہونے کے بعد جو چیف منسٹر مریم نواز ہیں وہ رہیں گی, علی مین گنڈا پور رہیں گے, مراد علی شاہ صاحب رہیں گے, سرفراز پاکستان میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف نے کوشش کی 2 صوبوں کے اندر الیکشن علیحدہ سے کروانے کی, نہیں, اس مرتبہ اگر ایسا کوئی نوبت آئی تو ایسا ہونے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی زیادہ حرج نہیں ہوگا, یہ ایسی چیزیں ان پلیس ہو جائیں گی. یہ ایک بات ہے. دوسری اگلی بات جو کر رہے ہیں کہ جو آپ ایسے حالات کیا ہیں, مین بات تو یہ نہیں, یہ تو میں ورڈ سے سٹارٹ ہوں, اب میں موجودہ حالات پر آتا ہوں. تو موجودہ حالات کے اندر راوی چین لکھ رہے ہیں نعرے سے متعلق کوئی بڑا ایشو نہیں ہونا بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ نواز, دے ول ریمین ایز اے کولیشن پارٹنر ان فیڈرل گورنمنٹ. دوست پکا ہے, ہاں, الفی پکی ہے جی, کامن فرینڈ نے جوڑا ہوا ہے, ہلنے کا چکر نہیں. سنجے سادھوانی, اب بات ہو رہی ہے تقریر کی, آج جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کرنے جا رہے ہیں کہ تقریر کافی سخت ہوگی. کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ تنقید ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ ایک دوگلی پالیسی کا شکار ہے, خاص طور پر ایم کیو ایم والے جو ہے کافی زیادہ جو ہے نا اس کے اوپر وہ تنقید کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ ایسا کرتی ہے, دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. سنیں کیا فرما رہے ہیں وہ. پانیوں کی تقسیم کو لے کر پاکستان میں یقیناً بڑا ایشو یا تنازع کھڑا ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ نے بھی اس میں 2 چہرے جو ہیں وہ اختیار کیے ہیں. ایک چہرہ پیپلز پارٹی کا اس منصوبے کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے جو سمری سائن کی, 6 میٹنگز اس سلسلے میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی, اور دوسرا چہرہ جو سندھ کے قوم پرستوں کے دباؤ میں آ کر وہ ان کی بولی بول رہے ہیں. تو سنجے سادھوانی یار, آپ لیٹ نائٹ آپ نے ٹریول بھی کیا ہے کافی مشکل سے, تو کوئی خبر بتائیں نا کہ تقریر کے اندر ممکنہ طور پر کیا پوائنٹس وہ کیا کوئی وارن کر سکتے ہیں, تھریٹ کر سکتے ہیں, کوئی ڈیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ جی اگر یہ منصوبہ واپس نہ ہوا تو ہم حکومت سے نکل جائیں گے. کوئی بات ہوئی کسی سے, کوئی خبر ملی آپ کو؟ بالکل, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ذرائع وہ یہی کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو آج یہ اعلان کریں گے کہ اگر آپ نوٹیفیکیشن واپسی نہیں لیتے, جو پانی کی دستیابی کی سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے سی سی آئی سے اس کو واپس نہیں لیا جاتا, تو ہم وفاقی حکومت سے جو ہماری طرف سے آپ کا اتحاد ہے اس کو ختم کریں گے. پیپلز پارٹی دھمکیاں تو دے سکتی ہے, لیکن پیپلز پارٹی ان 17 سالوں میں جب سندھ میں ان کی حکومت ہے, 17 سالوں میں پہلی دفعہ پیپلز پارٹی بیک فٹ پر نظر آئی ہے. پیپلز پارٹی کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا
सिवाय कैनालों की मुखालफत करने के और कैनालों के मुतलिक जो इजाज़त दी गई है उसको वापस कराने के। पीपल्स पार्टी के जो MPs हैं उन सब से मेरी बात होती रहती है, वो सब कह रहे हैं कि हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। अगर हम ईद पे हलकों में गए तो लोगों ने कहा है आप सिंध बेच कर आए, आप हमारा दरिया बेच कर आए, आप हमारा पानी बेच कर आए। किस मुंह से हम जो है अपने हलके में जाएं, किस मुंह से हमने वोटर्स को जवाब दें। सिंध के अवाम पानी के मामले पर इंतहाई ज्यादा जो है वो सख्त मिजाज रखती है और पानी पर किसी किस्म का समझौता करने को सिंध की आवाम जो है वो तैयार नहीं। और पीपल्स पार्टी को भी सिंध की आवाम का ही दबाव है, जो आज इसी तरह 4 अप्रैल का जलसा हुआ है। और इस जलसे में आप गुज़िश्ता 1-2 महीने की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी के तमाम वुज़रा की निकाल कर देख लें, वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनसे एक ही सवाल होता है कैनालों के मुतालिक। वो वजाहतें दे देकर थक गए हैं कि भाई हमने अप्रूवल नहीं दी, सदर जरदारी ने अप्रूवल नहीं दी, बिलावल के होते हुए कैनाल कहीं कभी बनने नहीं देंगे जब तक पीपल्स पार्टी सिंध के हकूक का हम सौदा नहीं करेंगे। लेकिन वो सिर्फ वजाहतें ही दे पा रहे हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अब सिंध के लिए सिंध के पानी का मामला है, एक आर्गूमेंट जो पेश हो रहा है वो यही है कि पानी जो है पंजाब का अपना है, वो अगर अपने कुछ इलाकों के अंदर पानी को हम खास तौर पर बरसात के मौसम में वाफर मिकदार में होता है, पानी को उधर डाइवर्ट करके जो बंजर जमीनें हैं, चोलिस्तान का एरिया खास तौर पर, उसको अगर सैराब कर लें तो सिंध को कोई इसके ऊपर एतराज नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर ज़ाहिर है कोई टेक्निकल लेवल पे बात हो सकती है, ये पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाहिर है वो संजय जिस तरह बता रहे हैं कि वो काफी ज्यादा दबाव के अंदर है। अगर इशू इतना आसान है कि सिर्फ पंजाब अपना पानी इस्तेमाल कर रहा है और सिंध के अंदर खामखा जो है पीपल्स पार्टी दबाव का शिकार हो रही है, तो फिर उनको दबाव का शिकार नहीं होना चाहिए। फिर बिल्कुल इसके ऊपर बात करनी चाहिए पीपल्स पार्टी की। ऐसे नहीं है। मैं आता हूं आपके पास, मैं चौधरी साहब की बात करें फिर आपके पास आता हूं। सो चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है पीपल्स पार्टी बस वो जिस तरह बात कर रहे हैं MKM वाले कि ऐसे ही बस जो दो चेहरे दिखा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ऊपरी सतह के ऊपर एग्री कर रहे हैं जहां मीटिंग होती है, लेकिन नीचे अवाम के सामने कहते हैं हम आपके सामने आपके साथ हैं। चौधरी साहब, नहीं, दूसरों पर दो चेहरे का इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान है। बाकी कौन सा एक चेहरे के साथ काम कर रहे हैं, कोई वो बात करे जिसका कोई सर पैर हो। बाकी रह गया नहरों का पानी, ये असल में रोद कोइयां जो है ना, जो पहाड़ी सिलसिला है डेरा इस्माइल खां के आगे DG खां के इलाके में और बलूचिस्तान से मुल्का इलाकों में, वो ख्याल था कि वो पानी इकट्ठा करके तो उनको नहरी शक्ल दी जाए और वो पानी इस्तेमाल किया जाए इरिगेशन के लिए। एक तो वो बात है, लेकिन पहले एक आपने बहुत ज्यादती की है मुल्क के साथ, एक मुतनाज़ा बना दिया एक डैम को जो सबके फायदे में था। वो जी वो पानी चला जाएगा, वो नौशहरा डूब जाएगा, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा। आप एक से एक बार अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने में तो मेरा ख्याल वी आर, यानी हमें तो अब अपनी खिदमात जो है और मुल्कों को भी देनी चाहिए, हमसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं है। सही तो भाई आप जब आपने एक दफा बात कर ली, जितने तजर्बे और जो तकलीफें जो हैं आसिफ अली जरदारी ने, वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट, वो बर्दाश्त की है, बहुत कम लोगों ने देखी है। तो वो अगर उन्होंने कहा कि बना लें, तो अब क्या तकलीफ हुई है कि वो उससे मुकर गए हैं। आप वो नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकलवाते खावर साहब? वो चौधरी साहब शुरू में दिखा दिया हमने नोटिफिकेशन। क्विक कमेंट कर दीजिएगा, हमने ब्रेक की तरफ जाना है। संजय, आप जाहिर है हम जो हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताएं, आपकी जाती जाहिर है सिंध के जो रेजिडेंट्स हैं वो उनका ख्याल है, उनकी कौन सी जाती राय है, वो तो ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। जी जो हुकूमत का भी ख्याल है, जो आवाम का भी ख्याल है, ये 6 कैनाल में 2 कैनाल तो सिंध के अंदर ही बनने हैं। थर्रेनी सिंध वाले कह रहे हैं हमें वो कैनाल भी मंजूर नहीं है। दूसरा हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि बताया जा रहा है कि हम जो है वो सिर्फ 3 महीने फ्लड वाटर लेंगे, बाकी पानी नहीं लेंगे, लेकिन हुकूमत को भी यही खदशा है। सूबाई वजीर जो जाम खान छोरो हैं आपाशी के, उन्होंने सिंध का बहुत अच्छा केस लड़ा है में जहाँ पर पानी का मामला इरसा में। उन्होंने कहा है कि अगर आप ये कैनाल इस तरह बना रहे हैं, आपके पास पानी का रिसोर्स कहाँ है। गुज़िश्ता 20 साल 22 साल में जो भी डैम बने वो कभी 2 दिन 4 दिन भी मुकम्मल तौर पर भर नहीं सके हैं। तो अगर ये नए कैनाल अगर आप बना रहे हैं तो इससे सिंध जो है वो
اس میں بڑی تباہی آئے گی. یہ سندھ کے آپاشی یہ ماہرین کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھی اسی وجہ سے پریشان ہے اور سندھ کی عوام بھی اسی وجہ سے. بہت شکریہ سنجے سادھوانی. بالکل یہ جو رائے ہمارے سامنے آ گئی جو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سے وہ شیئر کری. ناظرین یہ جو پانی کا معاملہ ہے سینسٹیو ہے, اس کے اوپر کنسنسس ہونا چاہیے. آئین کا آرٹیکل جو ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ جس کو ڈیل کرتا ہے بڑا واضح ہے کہ 90 دن کے اندر ایک اجلاس ہونا چاہیے. تو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس پرائم منسٹر صاحب کو بلانا چاہیے. سارے صوبوں کے جو نمائندے وہاں پہ بیٹھیں اور اس کا کوئی حل نکالیں, بجائے اس کے کہ خام خواہ میں ایک جو اگر اچھا کام ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت اچھا کام ہے یہ نہرو والا معاملہ, تو اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. اگر وہاں پہ کوئی تنازع ہے تو اس کا حل ہونا چاہیے. بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے یہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس وقت بھونچال آ ہوا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب موجود ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, انڈیا کے اندر مودی گورنمنٹ نے ایک انتہائی متنازع قانون پاس کیا ہے. وہاں پہ جو وقف جائیدادیں ہیں, متروکہ جائیدادیں خاص طور پر مسلمانوں کی, اس کے حوالے سے یہ قانون پاس کیا گیا ہے. جو اطلاعات آ رہی ہیں تقریباً 8,72,000 کے قریب پورے ملک کے اندر ڈفرینٹ جو متروکہ جائیدادیں ہیں اس کے حوالے سے یہ قانون ہے. وہ حکومت ان کے اوپر اپنی تحویل کے اندر ان کو لے رہی ہے اور کافی زیادہ کرائسس ہے انڈیا کے اندر چونکہ میجورٹی ہے بی جے پی کے پاس. انہوں نے جو ہے راج سبھا اور لوک سبھا سے یہ قانون پاس کر لیا ہے. وہاں پہ جو حزب ائتلاف ہے جو ہے اختلاف والے ہیں, کانگریس اور باقی جو مائنورٹیز ہیں, وہ انڈین سیکولرزم کے اندر اس قانون کے پاس ہونے کے بعد اس کو ایک سیاہ ترین دن کے طور پر گردان رہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر قمر چیمہ موجود ہیں, ان کے پاس چلتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ایک سیاہ دبا ہے انڈین سیکولرزم کے چہرے کے اوپر, کیونکہ کہنے کو تو ان کا جو آئین ہے انڈیا کا وہ کہہ رہے سیکولر ہے, تمام وہاں پہ جو بھی جو انڈینز ہیں ان کے پاس ان کو مساوی حقوق ان کو موجود ہیں ان کے پاس. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا جب سے بی جے پی حکومت میں آئی ہے آنورڈ وہ ایک نا تواتر کے ساتھ وہ اس طرح کی پالیسیز کے اوپر عمل پیرا ہیں کہ دے آر کنورٹنگ جو انڈین سیکولرزم کا جو ایک فیس ہے اس کو جی بالکل ایک ہندو فیس کے طور پر وہ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ جو قانون پاس ہوا ہے اس کو کتنا اس کا بڑا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل جو انڈین اسٹیٹ ہے اس کے اوپر آئے گا؟ بہت شکریہ. بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں یہ بیسیکلی اب سیکولرزم تو کوئی نہیں ہے, یہ ہندو میجورٹیرینزم ہے اور یہ ایک پہلا قانون نہیں ہے. اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں 2019 میں انہوں نے ایک ٹرپل طلاق بین کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے کہا جی انسٹنٹ ٹرپل طلاق جو ہے وہ اس کو بھی انہوں نے کرمنلائز کیا. پھر جس سے مسلمان بڑے ناراض ہوئے. آپ کو پتا پھر اینٹی کنورژن جو لو جہاد, وہ کہتے ہیں جی جو مسلمان مرد جو ہے وہ ہندو عورت سے محبت کی شادی نہیں کر سکتا. اس کے اوپر اینٹی کنورژن لاز جو ہیں وہ یو پی کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ پاس کیے گئے. اسی طرح کرناٹکا کے اندر حجاب بین جو ہے اس کے اوپر ہوا اور بہت ساری ایسی میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ ایون کہ جو گائے کا یہ جو سٹیزن شپ انہوں نے قانون پاس کیا کہ باہر سے جو بھی نان ہندوز ہیں وہ آئیں اور ان کو سٹیزن ملے مسلمانوں کے علاوہ. جی بالکل یہ بھی ایک قانون تھا. اب یہ جو چیز ہے اب خاص طور پہ اب ان کو پتا ہے کہ جی درگاہ اور مسجد یہ دو ایسی چیزیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا بہت زیادہ کنٹرول ہے, اس کنٹرول کو جو ہے وہ کم کیا جائے. جس طرح آپ اپنے انٹرو میں بتا رہے تھے کہ بہت بڑی لینڈ ہے اور اصل میں وہ نام کیا دے رہے ہیں جی ہم ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں, نام کیا دے رہے ہیں جی کہ ہم تو آپ کو سیف کر رہے ہیں, سیکیور کر رہے ہیں. اصل میں بیسیکلی جہاں جہاں ہندو جو گورنمنٹس ہیں پرٹیکولرلی یو پی اور باقی علاقوں کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے جو مسلمانوں نے, اور آپ کو پتا ہے وہ وقف کے حوالے سے کہتے ہیں یہ عربی لفظ ہے تو ہم تو اب ہندو سوسائٹی ہیں تو ہمیں اس میں جانا ہی نہیں ہے, ہم اپنی مرضی سے قوانین پاس کریں گے. اور وہ سپورٹ بھی لے رہے ہیں کچھ ایسی مسلمان تنظیموں کی جو انہوں نے اپنے ساتھ ملائی ہوئی ہیں. سو یہ ایک کیونکہ ان کے پاس ووٹ بہت زیادہ ہیں وہ قوانین پاس کر سکتے ہیں. سو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دنیا بھی اس کے اوپر بات, ابھی حال ہی میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک ادارہ ہے جو ریلیجس فریڈم کے اوپر بات کرتا ہے, انہوں نے انڈیا کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح جو ہے وہ ریلیجس فریڈم کمپرومائز ہوئی ہے اور انڈیا نے اس کو اوپر سے یہ کہہ دیا جی کہ یہ ایک اینٹی آف
कंसर्न है हमारे लिए, ये क्यों इंडिया के मामलात में इंटरफेयर कर रही है। सो ये जो वक्फ के हवाले से ये जो कवानीन है, ये बेसिकली हिंदू मेजॉरिटेरियन सोच है, और वो नरेंद्र मोदी अपनी जो पॉलिटिक्स में जो मुसलमानों को साइडलाइन कर रहे हैं और नई हिस्ट्री लिख रहे हैं, नई इंडिया की आइडेंटिटी वो कहते हैं हमें लेके आनी है, और तमाम हिस्ट्री के जो सिंबल्स हैं उनको रिमूव किया जा रहा है। वो मुगल इरा के हैं, वो ब्रिटिश इरा के, वो कहते हैं कि ये एक हिंदू लैंड है। सो इसमें जो ये जो वक्फ जो बिल लेके आए हैं, इसमें भी वो नाम यही कहते हैं कि जी हम जो एनक्रोचर्स हैं उनको रोकना चाहते हैं, रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना चाहते हैं, हम लीजिंग जो है वो 3 साल से 30 साल तक लेके जाना चाहते हैं, हम पेनल्टीज डालना चाहते हैं वो जो एनक्रोच करेंगे। असल में नाम ये दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये एक जो कानून है इसका मकसद ये है कि एक हिंदू छाप भारत के ऊपर बिल्कुल सही जाए। मैं इसमें जो बोर्ड बना रहे हैं उस बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को शामिल कर रहे हैं, 2 मेंबर हो सकते हैं नॉन मुस्लिम। फिर वहां का जो मुतलका जो हमारे डिप्टी कमिश्नर होता है उसके जो इक्वलेंट बंदा होगा वो भी इस मैटर को देख रहा होगा, वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, क्या है, चाहे क्रिश्चियन है। तो बात यह है कि ये तो मुसलमानों के लिए की जगह है, वो उनके लिए अगर रिलीजियस टूरिज्म अगर इंडिया में आ रहा है तो उसका भी एक रेवेन्यू आता है, वो रेवेन्यू भी जो है ये अपनी जेब में डालना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को भी अपना कंट्रोल लेकर तो फिर उसको जो है वो आउटसोर्स करेंगे, लीज आउट करेंगे, उसका पैसा भी लेना चाह रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर तो अरबों करोड़ रुपए जो है ना मुसलमानों का ये अपने जेब में डालना चाह रहे हैं। गुलाम साहब, एक और बड़ा जो मैंने वो स्टोरी देख रहा था, चूंकि ये जो दरगाहें हैं और वहां पे अजमेर शरीफ देख रहे हैं, जो डिफरेंट सेंटर्स हैं, क्योंकि वो खैराती इदारे हैं, वहां पे हजारों लाखों की तादाद लोग मुस्तफीद भी होते हैं, उनको ज़ाहिर है उनका एक रोजगार लगा हुआ है, उसको भी रोकना चाहते हैं। जो सब तो जाहिर है जो इंडियन सेकुलरिज्म के हवाले से अब बात जी बात कर खबर, मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए जी प्लीज कि मुसलमान क्या चाहते हैं। जी मुसलमान वहां पे मैंने देखा है जो चंद एक जो लोग मौजूद हैं वहां पे पार्लियामान के अंदर, उनके अंदर वो मैं देख रहा था, देवर इवन क्राइंग, रो रहे थे कि ये हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है। आपके पास इस हवाले से कोई खबर है कि इंडियन मुस्लिम्स का रिस्पांस इसके ऊपर? कमर चीमा साहब, देखिए, असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद से एक बड़ी आवाज है, वो इसके ऊपर बोल रहे हैं। एक और है इकरा चौधरी, जो यूपी के अंदर से ही एक मुसलमान एमपी हैं, वो भी बड़ा बोल रही हैं। लेकिन लार्जली उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि क्योंकि आपको पता है कि ये विद इन मुसलमानों के भी एक चैलेंज रहता है कि जो मजहबी सियासी जमातें हैं वो दरगाह के खिलाफ रहती हैं, तो वो उन्होंने कुछ अपने साथ मजहबी जमातों को साथ में लाया है कि और कहा है कि ये देखें इंक्रोचमेंट कर रहे हैं और हमें आप साथ दें। सो कुछ सियासतदान बोल रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी बोल रहे हैं, और वो लार्जर डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की जो नेचर आप चेंज कर रहे हैं बिकॉज आप मेजॉरिटी के अंदर हैं, ये ना की जाए। लेकिन जारी बात है उनके पास एक मॉरल आर्गुमेंट ही है, लीगली वो जो भी करना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, दूसरी बड़ी स्टोरी 2 दिन से जो बोलचाल आया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, चाइना ने भी 34% जो टैरिफ्स लगा दिए हैं अमेरिकन गुड्स के ऊपर, और कोई ऐसा मुल्क नहीं, खबर तो ये भी है ऐसे ममालिक जहां पे कोई एक्सपोर्ट होती भी नहीं, वहां उनके ऊपर भी टैरिफ्स जो है अमेरिकन ने लगा दिए। क्या अमेरिका इसको सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि मैं अमेरिकन जो अखबारात, अमेरिकन मीडिया के ऊपर डिस्कशन हो रही है, वो यही कह रहे हैं कि जिस तरह नैस्डैक है, अमेरिकन के अंदर डॉ है, उनकी स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह कोविड में इस तरह नीचे गई थी, और अब जो है कल के फैसले के बाद वहां पे उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज रिएक्ट कर रही है। अमेरिकन्स आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई नजरसानी करेंगे, रिव्यू करेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प, या आपको लग रहा है कि ही वुड गो अहेड विद दिस जो रैश डिसीजन मेकिंग हुई है खासतौर पर टैरिफ के हवाले से? देखिए, ये जो पहली चीज इसमें समझने वाली है वो तो ये है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि ये हम एक ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को टेबल पे लेके आने की, ताकि वो हमारे साथ एक ऐसी डील करें जिससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारा कम हो, और हम पूरी दुनिया को खिला रहे हैं। तकरीबन $3 ट्रिलियन की इंपोर्ट होती है अमेरिका के अंदर, तो वो जो डॉलर जा रहा है अमेरिका से उसको रोकना चाहते हैं, और असल में वो लोगों को कहते हैं कि हम मेरे साथ टेबल पे बैठे हैं। और बाकी जो दुनिया है, अभी देखें यूरोपियन यूनियन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो आगे से कोई टैरिफ मजीद नहीं लगा रहे, कनाडा ने लगाने की कोशिश की है। और दूसरा, आपको पता है ट्रम्प कारोबारी बंदे हैं, तो वो उसी अंदाज से बात कर रहे हैं। पहले अमेरिका के अंदर एक टर्म होती
تھی اسے بولتے تھے فرینڈ شورنگ، یعنی کہ چائنا سے بزنس نکال کے انڈیا اور ویتنام اور جو ساؤتھ ایسٹ ایشین ہے وہاں نیشنز وہاں پہ لے کے جائیں کیونکہ لیبر چیپ ہے، کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے. ابھی ٹرمپ نے بیسیکلی اپنے لوگوں کو کنونس کیا کہ وہ امریکہ کے اندر فیکٹریاں لگائیں، جس طرح انڈیا جو ایپل فون ہے ایک بڑی تعداد میں 15-20% لوگوں کو کیا کنونس کیا ہے، سارا ان کا تباہ ہو گیا، ٹریلینز آف ڈالر لوگوں کو اڑ گئے ہیں. نہیں وہ دیکھیں وہ تو ایسے ہوگا، اور ٹرمپ کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس 24 مہینے ہیں، اس کے بعد دوبارہ الیکشنز ہو جانے ہیں، وہ اپنی پاور کا میکسیمم استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن ادھر سے امریکی عدالتیں جو ہیں وہ بھی بہت ساری جگہوں پہ انٹروین کر رہی ہیں. لیکن یہ جو مسئلہ ہے خاص طور پہ ٹیرف والا، اس پہ آ کے دیکھیں تو دنیا بے شک ناراض ہے، اندر انڈین امریکن بزنس مین بھی ناراض ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ناراض ہو رہی ہے، لیکن وہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ جو ڈومیسٹکلی میں نے انڈسٹری بھی لگانی ہے، دوبارہ ری شورنگ کرنی ہے، لوگوں کو فورس کرنا ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. سعودی عرب کو کہا ہے کہ $1 ٹریلین امریکہ کے اندر انویسٹمنٹ کریں، تو وہ اپنا ایک بزنس ماڈل لے کے آئے ہیں. وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اسٹاک مارکیٹ تو گرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے بزنسز جو ہیں دیکھیں ڈی گلوبلائزیشن کی باتیں ہو رہی ہیں. پہلے گلوبلائزیشن تھی، اب دنیا خود پریشان ہے کہ یہ جو اکنامک پروٹیکشنزم کی جو پالیسی ہے ٹرمپ کی، یہ ہر طرف ایک مسئلہ تو اس سے بن رہا ہے. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، پھر بھی امریکہ دنیا میں اتنا بڑا بائر ہے کہ دنیا ٹیبل پہ بیٹھ، بالکل صحیح. حسن آپ کو کیا لگتا ہے ٹرمپ اس میں قائم رہے گا؟ لیکن ٹرمپ کین چینج؟ میں سن رہا تھا میرا نہیں خیال کہ وہ اس پہ تبدیلی لے کر آئیں گے، کیونکہ سیکنڈ ٹرم ہے ان کی اور انہوں نے آگے الیکشن لڑنے کے کوئی عزائم ان کے ہیں نہیں. تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ اس وقت اپنا جو انہوں نے مینیفیسٹو دیا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پر سختی سے قائم رہیں گے. اوبویسلی ان کا آبجیکٹو جو ہے وہ امریکن بزنس مین کو اسٹرینتھن کرنا ہے، امریکہ میں انڈسٹری دوبارہ اس کو جو ہے وہ ریوائیو کرنا ہے، امریکن جو ایگریکلچر ہے اس کو بھی امپروومنٹ اس میں وہ چاہ رہے ہیں. ہر طریقے سے وہ امریکہ کو ہی وانٹس ٹو میک امریکہ گریٹ اگین. وہ کہتے ہیں کہ اٹ واز اے گریٹر امریکہ بیفور، بٹ پھر ہم اس کو جو ہے وہ گریٹر نہیں رہا، اینڈ وی وانٹ ٹو بی گریٹر اگین. ایک اور کیسے گریٹ بنیں گے یہ اب یہ دیکھنے والی بات ہے. ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ جو ریجنل سطح کے اوپر ہوئی ہے ہمارے ریجن کے اندر، ایرانینز اور سعودیز کے درمیان جو اوپننگز ہو رہی ہیں آج جو ہے ولی عہد MBS ایرانین پریزیڈنٹ کے درمیان ڈاکٹر صاحب براہ راست رابطہ ہوا ہے، عید کے حوالے سے جو ہے پیغامات ایکسچینج ہوئے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس اوپننگ؟ آپ کو لگتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر اسٹیبلائزیشن آئے گی، تھوڑا سا ویٹ بڑھے گا مسلم امہ کا پیلسٹین کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ جو ٹیلی فون کنورسیشن ہے، دیکھیں آپ کو پتا ہے چائنا نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک ڈپلومیٹک رپروشما تو بہت پہلے کروا دیا تھا، کچھ سال 1.5 سال پہلے. اب میرا خیال سے امریکنز جو ہیں وہ ایران سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں ٹرمپ نے خط بھی لکھا اور امریکنز نے ایرانینز نے رسپونڈ بھی کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اور یہ شاید سعودی عرب کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح رشیا اور امریکہ کی جو ڈائریکٹ ٹاکس ہیں وہ بھی سعودی عرب کے اندر ہوئی ہیں. شاید ٹرمپ کی اور جو ایرانین کی گورنمنٹ کی بھی کوئی ٹاکس جو ہیں وہ سعودی عرب کے اندر ہوں گی. یہ پاسبلٹی موجود ہے کیونکہ ٹرمپ کہتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ اپنی پچھلی ایڈمنسٹریشن میں جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا، جو P5+1 یورپ اور جرمنی نے P5 نے اور جرمنی نے مل کے ایران سے ڈائلاگ کیا تھا، امریکہ سے ود ڈرا کر گیا تھا. لیکن اب ٹرمپ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ امریکہ نے اپنے جو 6 B-2 بامبرز ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ 30% امریکہ کی ایئر فورس ہے، وہ انڈین اوشن میں ایک آئی لینڈ ہے ڈیاگو گارشیا، وہاں پہ لے آئے ہیں اور یہ پچھلے ہفتے ہی لے کے آئے ہیں. جس سے یہ خدشہ یہ ہے کہ شاید وہ بیسیکلی ایران کو ڈرانے کے لیے لے کے آئے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ڈائلاگ نہیں کرتے، فیوچر ہمارے ساتھ راستہ طے نہیں کرتے، تو ہم یہ جو امریکی ایئر فورس ڈیاگو گارشیا میں جو 6 B-2 بامبرز ہیں، جو کہ 30% آف امریکن ایئر فورس ہیں، جو کہ اسٹریلتھ بامبر فلیٹ ہے، ہم اس کا استعمال کریں گے. سو وہ جو ٹرمپ کی پالیسی ہے نا، ہارڈ بال ڈپلومیسی، کہ پہلے میں آپ کو بامبر بھی کھڑے کر دیے اور میں آپ سے بات بھی کرنا چاہتا ہوں، اگر بات نہیں کرو گے تو یہ بامبر تو ہم آپ کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں. سو سعودی عرب کا وہ استعمال کریں گے. ایران کو انہوں نے آپ کو پتا ان کا جو پراکسی کے حوالے سے پہلے ہی کمزور کر لیا مڈل ایسٹ میں. سو دس از این انٹرسٹنگ ٹائم. سو لیٹس ہوپ فار دا گڈ کہ حالات خراب نہ ہوں اور معاملہ جو ہے بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو اختلافات ہیں، ایک نیا وہاں پہ بکھیڑا کھلا ہوا ہے. پرانے کے وزیر کے خلاف ان کی اپنی کمیٹی نے کہہ دیا ہے کہ ان کے کرپشن کے الزامات ہیں. جھگڑا صاحب کے اگینسٹ کیا معاملہ ہے، کتنا سیریس ہے،
اور یہ دڑے بندی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ کیوں رہی ہے؟ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پشاور کے اندر ایک حکومتی پی ٹی آئی ہے جس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ظاہر جو ہے علی میر گنڈا پور صاحب، اور ایک جو پارٹی ہے اس کا ایک گروپ ہے۔ اس حوالے سے ان کے جو تیمور سلیم جگڑا صاحب میں پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ بانی چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کو فائنانس منسٹری دی جائے، لیکن ان کے اوپر جو وہاں پہ ان کی اپنی کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی احتساب کمیٹی، اس نے کچھ ان کے اوپر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ہمارے بیورو چیف پشاور ضیاء الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں یہ اصل میں معمہ ہے کیا، یہ کیا سٹوری چل رہی ہے، کون کس کے خلاف ہے؟ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے دڑے بندی در دڑے بندی در دڑے بندی، اور پھر آخر میں دڑم 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 کی آوازیں آ رہی ہیں، چل کیا رہا ہے ضیاء الحق؟